اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ خواتین حضرات متوجہ ہیں کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو نماز کی طرح ہر بالغ اور عاقل اور قادر انسان پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں مالی استطاعت بھی شرط ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ مکہ آ جا سکتا ہو اور وہاں مکہ میں قیام اور طعام کا بھی اس کے پاس خرچہ موجود ہو، اس کی عدم موجودگی میں جو واجب النفقہ اس کے بیوی بچے ہیں ان کے اخراجات بھی موجود ہوں، اور واپس آنے کے بعد بھی مستقبل میں اس کی معیشت متاثر نہ ہوتی ہو، ایسا آدمی مستطیع کہلاتا ہے، حج اس پر واجب ہے۔ البتہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج ان مسلمانوں کا ہے جو مکہ سے 16 فرسخ کوئی 80-82 کلومیٹر دور رہتے ہیں، جیسے پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، حتیٰ ریاض کے لوگ، طائف کے لوگ، سعودی عرب کے وہ تمام شہر جن کا فاصلہ اور مکہ کا فاصلہ 16 فرسخ ہے، وہ جو حج انجام دیتے ہیں اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، اور جو اس سے کم فاصلے پہ رہتے ہیں ان کی مرضی ہے یا وہ حج افراد بجا لائیں یا وہ حج قران بجا لائیں۔ ابھی ہم اس کی نہ حج تمتع کی تفصیل میں جا رہے ہیں نہ حج افراد اور حج قران، صرف اتنا وہ ضرور میں عرض کروں گا کہ جن مسلمانوں کی ذمہ داری حج تمتع نہیں ہے، یعنی وہ مکہ سے 16 فرسخ یا 80 کلومیٹر کے کم فاصلے پہ رہتے ہیں، ان پر جس طرح حج واجب ہوتا ہے صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں، اسی طرح اگر عمرہ انجام دینے کی بھی ان میں استطاعت و طاقت ہو تو عمرہ مفردہ بھی وہ انجام دینا ان پر واجب ہے۔ البتہ سال کے کسی بھی جو ہے نا وہ مہینے میں ما سوائے جو حج کے ایام ہیں اس میں ظاہر ہے وہ حج ہی انجام دیا جاتا ہے۔ اگر جو کر چکا ہے آدمی تو اس دوران بھی عمرہ مفردہ کر سکتا ہے، 12 مہینے عمرہ مفردہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو جن کی ذمہ داری حج افراد یا قران ہے وہ اگر مستطیع ہوں تو عمرہ مفردہ ان پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن جن مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری اور فریضہ حج تمتع ہے، جس طرح ہم پاکستان سے جانے والے، انڈیا سے جانے والے، ایران عراق سے جانے والے یا سعودیہ کے دور دراز کے شہر، ان پر عمرہ مفردہ کبھی واجب نہیں ہوتا۔ جس طرح حج واجب ہوتا ہے استطاعت کی صورت میں، اس طرح عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ نظر مانتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ میں اس سال عمرہ مفردہ کروں گی، یا مثلا نظر مانتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں، تو پھر یہ بندہ خود اپنے اوپر ایک چیز کو لازم قرار دیتا ہے، جیسے آئندہ آنے والے جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوئی نظر مانتا ہے، ویسے تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نظر کریں گے یا قسم کھائیں گے تو پھر آپ پر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو عمرہ مفردہ یہ وہ یعنی فریضہ ہے جو مکہ میں جا کے انجام دیا جاتا ہے، اور 7 اعمال پر یہ مشتمل ہے، یعنی 7 اعمال سے مل کے عمرہ مفردہ بنتا ہے۔ میں یہاں صرف بطور تبرک یہ عمرہ مفردہ کے وہ فضیلت کے بارے میں 2-3 روایتیں عرض کرتا ہوں، اور دوسرا مکہ کی فضیلت کے بارے میں۔ عمرہ کے بارے میں
رسول مقبول کی حدیث ہے، الحج الاصغر العمرہ، عمرے کا نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اصغر رکھا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عزینہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، سألتہ عن الحج الاکبر، میں نے امام سے پوچھا کہ حج اکبر کیا ہے؟ فقال الحج الاکبر الوقوف بعرفہ ورمی الجمار والحج الاصغر العمرہ۔ یہ کچھ لوگوں میں ایک غلط شہرت ہے، وہ یہ کہ اگر ایک آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے کسی بھی سال، اور 9 ذی الحج جو ہے وہ اس کا جمعہ کو پڑے، جمعہ کو میدان عرفات میں حاضر اس کو نصیب ہو حج کے دوران، حج کرتے وقت، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے حج اکبر انجام دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی روایت کا یہ مضمون نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی حج بیت اللہ کے لیے گیا ہے اور اتفاق سے روز جمعہ میدان عرفات میں اس کو یعنی قیام نصیب ہو، وقوف نصیب ہو، تو وہ حج اکبر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو حج ہے اسی کو حج اکبر کہتے ہیں، جس میں مینا کے اعمال ہیں، میدان عرفات کے اعمال ہیں، مزدلفہ کے اعمال ہیں، قربانی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ وہ جو عام مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج واجب ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ وہ حج اکبر ہے۔ باقی عمرہ کو جو ہے نا وہ حج اصغر کہا گیا ہے۔ اسی طرح معاویہ بن عمار یہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ان الیوم الحج الاکبر، حج اکبر کون سا ہے؟ آپ نے پھر وہی وہ حج کے چند ایک اعمال کا نام لیا، وہ یوم النحر والحج الاصغر العمرہ، یعنی قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ فریضہ جس میں بیت اللہ کا حج بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، تقصیر بھی ہے، طواف نساء بھی ہے، اچھا جی وقوف عرفات بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی ہے، وہ سارے اعمال جو ہیں اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العمرۃ ہی حج الاصغر، جو عمرہ مفردہ ہے وہ حج اصغر ہے، اور یہ کہ وَأَنَّ عُمْرَةً، ایک عمرہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک عمرہ جو ہے وہ انسان کے لیے فضیلت کے لحاظ سے، اس کی قیمت کے اعتبار سے، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے عمرہ مفردہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا وحجۃ خیر من عمرۃ، لیکن حج جو ہے وہ عمرہ سے بھی افضل ہے، ظاہر ہے اس میں زیادہ اعمال ہیں، یعنی حج میں عمرہ مفردہ میں جتنے اعمال ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ظاہر ہے یہ وقوف عرفات جو ہے وہ عمرہ مفردہ میں نہیں ہے، وقوف مزدلفہ اس میں نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا اس میں نہیں ہے، مینا میں 3 راتیں گزاری جاتی ہیں، وہ سب عمرہ مفردہ میں نہیں ہے، لہٰذا جو حج ہے وہ عمرہ مفردہ سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح معصوم نے فرمایا الحجۃ ثوابها الجنہ، جو آدمی حج بیت اللہ بجا لاتا ہے اس کو ثواب کے طور پر وہ جنت نصیب ہوتی ہے، والعمرۃ کفارۃ لکل ذنب، اور جو عمرہ ہے اس سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور ایک آخری روایت جو میں بطور تبرک عرض کرنا چاہوں گا خوش قسمت مومنین کے لیے جن کو بیت اللہ کا حج یا عمرہ مفردہ نصیب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ یومن، ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، آپ نے فرمایا انی رأیت البارحۃ عجائبا، گزشتہ رات میں نے عجیب چیزوں کا مشاہدہ کیا، عجیب چیزیں مجھے نظر آئی، فقلنا یا رسول اللہ ما رأیتا،
हद्दिसना बिही फदाका अनफुसना व अहलुना व औलादुना। या रसूल अल्लाह, हमारी जानें, हमारे अहल-ओ-याल, हमारी औलाद सब आप पर कुर्बान फरमाएँ। हमें भी बताएँ कि आपने क्या मुशाहिदा फरमाया। फ़क़ाला रअयतु रजुलन मिन उम्मती, इसी आलम बरज़ख में मैंने अपनी उम्मत के एक फ़र्द को देखा। बैन यदैहि ज़ुल्मतुन, उसके सामने भी ज़ुल्मत और तारीकी थी। व मिन खल्फ़िही ज़ुल्मतुन, उसके पीछे भी ज़ुल्मत और तारीकी थी। दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी ज़ुल्मत होता थी, और उसके नीचे भी ज़ुल्मत और तारीकी थी। मुस्तनक़िअन बिल बिल ज़ुल्मत, यानी वो घिरा हुआ था चारों तरफ से, बल्कि 6 तरफ से वो तारीकी में डूबा हुआ था। फ़जाअहु हज्जुहु व उम्रतुहु फ़अख़रजाहु मिन अज़्ज़ुल्मत व अदख़लहु अन-नूर। चनांचे जो हज उसने किए थे या उम्रा, वो आगे आए और उसको तारीकी से निकाल के उसको नूर वाले हिस्से में या नूर वाली जगह तक उसको पहुंचाया। तो अभी मेरे पास अब वो गुंजाइश नहीं है। खुद मक्का की अपनी फजीलत है, हर तवाफ की अपनी फजीलत है। तो अभी हम मुख्तसर फ़ज़ाइल बयान करने के बाद उम्रा मुफ़रदा के आमाल को शुरू करते हैं। उम्रा मुफ़रदा का जो सबसे पहला अमल है वो इहराम है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि इहराम कपड़े पहनने का नाम नहीं है। असल जो इहराम है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, ये असल में इहराम है, जिसको तलबिया कहा जाता है। हज और उम्रा में ये तलबिया नमाज में तकबीरतुल इहराम की हैसियत रखता है। जिस तरह नमाज में अल्लाहु अकबर के बाद अब जो है ना वो आगे यानी पीछे देखना हराम हो जाता है। नमाज को तोड़ना, खाना पीना, जोर जोर से हंसना, ये हराम हो जाते हैं। इसी तरह तलबिया के बाद तकरीबन 24 या 25 काम जो हैं वो हराम हो जाते हैं। इसके इसलिए उसको एहराम कहा जाता है। अलबत्ता जो ख़वातीन होती हैं, वो जो कपड़े भी उन्होंने पहने हुए होते हैं, उन्हीं कपड़ों में वो तलबिया पढ़ती हैं। और मर्द हज़रात जो हैं, वो अपने ये सिले हुए कपड़े वो उतार देते हैं, और वो एहराम के 2 कपड़े, 2 चादरें ली जाती हैं। एक चादर जो है वो तहमद या धोती की तरह बांधी जाती है, और एक चादर को कंधों के ऊपर डाल दिया जाता है। यानी कंधों के ऊपर डाल के उसका एक सिरा जो है दाएं तरफ का बाएं तरफ के कंधे के ऊपर उसको डाल देते हैं। तो इसको एहराम कहा जाता है। तो उम्रा मुफरदा का जो पहला अमल है वो एहराम है। अब देखना ये है कि एहराम कहाँ से बांधा जाता है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों के लिए कुछ मकामात मुकर्रर हैं कि अपने मुल्क से चल के उस जगह पहुंचने के बाद वहां से ये एहराम बांधते हैं, या कहें मुहरिम हो जाते हैं, तलबिया पढ़ते हैं। उन मकामात को मीक़ात कहा जाता है। मीक़ात जो 5 मीक़ात हैं, वो मसलन वादी अकीक है, या लमलम है, मस्जिद शजरा है, जोहफा है, कर्न मनाजिल है। ये मेन मीक़ात हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हुज्जाज किराम या उम्रा करने वालों के रास्ते में ये पड़ते हैं। तो या तो इंसान उससे मेन मीक़ात जाके हज के लिए या उम्रा मुफरदा के लिए एहराम बांधे और ये तलबिया पढ़े, और ये भी हो सकता है कि आप अगर मेन मीक़ात नहीं जाते, मीक़ात से पहले ही आप अपने शहर से या मसलन घर से या यानी अपने मुल्क के एयरपोर्ट से, बल्कि हत्ता अगर सिस्तानी के नज़दीक जद्दा एयरपोर्ट से भी आप बेशक मेन मीक़ात जो कि जोहफा है या दीगर, यानी मक्का से जद्दा से सबसे जो करीबी मेन मीक़ात है वो जोहफा है, जो कि मकाम गदीर खुम के बिल्कुल करीब है। कोई 13-14 किलोमीटर गालिबन फासला है। वहाँ जाना मना है, वहाँ मैदान गदीर खुम नहीं जाने देते। तो
उधर नहीं जाते और आप जद्दा एयरपोर्ट से जो है ना वो एहराम बांध सकते हैं। उसका तरीक़ा अभी अर्ज़ करता हूँ। और आग़ाए ख़ामनाई हफ़ज़हुल्लाह वो भी यही फ़रमाते हैं कि अगर आप मेन मीक़ात नहीं जा सकते तो आप जद्दा एयरपोर्ट से एहराम बांध सकते हैं। लेकिन मीक़ात से पहले इंसान बांध सकता है। अब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी बांध सकते हैं, कराची एयरपोर्ट से भी बांध सकते हैं, जद्दा एयरपोर्ट से भी बांध सकते हैं। ये जो मैंने 5 मीक़ात बयान किए हैं, उनमें 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 उनके अलावा एक और जगह को भी मीक़ात कहते हैं, जिसको मुवाज़ी कहा जाता है। यानी ऐसी जगह से गुज़रें कि आपके बिल्कुल दाएँ तरफ या बिल्कुल बाएँ तरफ अगर एक ख़त मुस्तक़ीम खींचा जाए, तो वो ख़त जो है जाके उस मेन मीक़ात को टकराए, उसको मुवाज़ी कहा जाता है। आपके रास्ते में अगर कोई मीक़ात है, उधर से गुज़रते हैं या ऐसे नुक्ते से और पॉइंट ज़मीन के टुकड़े से गुज़रते हैं, जिसके दाएँ या बाएँ तरफ उसके रूबरू कोई उन 5 मीक़ातों में से कोई मीक़ात पड़ता हो, तो ऐसी जगह से आप मीक़ात से पहले या मुवाज़ी से पहले नज़र करके एहराम बांध सकते हैं। ये मतलब उर्दू में भी अल्लाह के लिए मैं नज़र करता हूँ कि उम्रे मुफ़रदा का जो एहराम है, मैं जद्दा एयरपोर्ट से बांधूँगा या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बांधूँगा। अच्छा, लोग कहते हैं नज़र करके हमने क्या करना है? कभी बंदा नज़र करता है, मन्नत मानता है कि मैं मसलन जो है ना वो एक मजलिस कराऊँगा, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाऊँगा, इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए जाऊँगा। आपने ज़ियारत की नज़र मानी है या मजलिस कराने की नज़र मानी है, जिसको मन्नत मानना कहा जाता है। यहाँ आपने ये नज़र माननी है कि मैं उम्रे मुफ़रदा का जो एहराम है, वो जद्दा एयरपोर्ट से बांधूँगा या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बांधूँगा। ये आपने नज़र मानी और जिस तरह नज़र पर अमल करके ज़ियारत के लिए जाते हैं, इसी तरह आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अब उम्रे मुफ़रदा का एहराम बांधेंगे। उम्रे मुफ़रदा का एहराम बांधता हूँ या बांधती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। ये आप जो है ना हालत एहराम में चले जाएँगे और कोई 24-25 काम जो है अब वो हराम हो जाएँगे। जो काम हराम हो जाते हैं तलबिया के नतीजे में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नतीजे में, कुछ वो हैं जो ख़वातीन और हज़रात में मुश्तरक हैं। यानी तलबिया के बाद मर्दों पर भी वो काम हराम हो जाते हैं, औरतों पर भी हराम हो जाते हैं। अक्सर ऐसे हैं। बाद वो हैं कि जो मर्दों पर तो हराम होते हैं, औरतों पर हराम नहीं होते। जैसे मर्द जो है वो सर नहीं छुपा सकता, मर्द पाँव नहीं छुपा सकता, मर्द छत वाली गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता। तो ये ज़ाहिर है औरत पर तो ये पाबंदियाँ नहीं हैं। अच्छा, औरत के लिए कुछ पाबंदियाँ हैं, वो मर्द के लिए नहीं है। मसलन औरत चेहरा नहीं छुपा सकती, औरत दस्ताने नहीं जो है ना वो पहन सकती। ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन के साथ मख़सूस हैं। बाकी कुछ मुहर्रमात यानी तलबिया के बाद कुछ हराम होने वाले काम, वो मर्दों पर भी हराम है, औरतों को भी हराम है। जैसे खुशबू लगाना दोनों पर हराम है, या खुशबूदार चीज़ को खाना जो है ना, वो भी जो है ना वो हराम है। यानी ऐसी चीज़ कि जिसको बनाया ही खुशबू के लिए जाता है। मसलन लेकिन कुछ चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, जिनमें खुशबू होती है, लेकिन आप उसको सूंघते नहीं हैं। तकरीबन हर सेब में खुशबू होती है। बाज़ सेब की किस्म में ज़्यादा खुशबू होती है। कमरे के अंदर अगर रखा हुआ हो सेब, बाहर से दाखिल हो, पता चलता है कि इसके अंदर सेब है। लेकिन उसको सूंघे बगैर आप मसलन खा सकते हैं। तो ये 25-24 काम जो है वो हराम हो जाते हैं, खून निकालना वगैरह वगैरह। तो एहराम बांध के ये मैंने आपको बताया कि आपने अपने एयरपोर्ट से या जद्दा एयरपोर्ट से नज़र करके एहराम बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम और हसास मसला है, खुसूसन उन मोमिनीन के लिए जो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह की तक़लीद में हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप मर्द हज़रात, अलबत्ता वो अगर आप एहराम बांधते हैं
اور نظر کر کے احرام باندھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو دن کے وقت چھت والی گاڑی میں سوار ہونا پڑتا ہے، ہوائی جہاز میں، ٹیکسی میں یا بس میں۔ تو چونکہ وہ دن کے وقت مرد پر چھت والی گاڑی میں سوار ہونا حرام ہے، اس لیے یہ نظر بھی مشکوک ہو جاتا ہے، چونکہ اس نظر کے نتیجے میں آپ کو حرام کام کرنا پڑ رہا ہے، لہذا یہ نظر مشکوک ہو جائے گا۔ دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے کہ نظر باطل ہو جاتا ہے، بلکہ احتیاط واجب کے طور پر آپ کا نظر مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی مسئلے میں اگر آپ کے مجتہد کا کوئی دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے اور احتیاط واجب کہتے ہیں، تو آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف جو علمی اعتبار سے ان کے بعد جن کا مقام ہے اور وہ ان کے نزدیک نظر مشکوک نہ ہوتا ہو، تو آپ اس کے فتویٰ پر جو ہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں، اگر اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا جدہ ایئرپورٹ سے کوئی آغا سیستانی کا مقلد عمرہ مفردہ کرنے جا رہا ہے اور دن کے وقت احرام کے بعد اس کو ہوائی جہاز میں یا بس میں یا ٹیکسی میں سفر کرنا پڑتا ہے، چونکہ ان کے نزدیک یہ مشکوک ہو جاتا ہے، دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، لہٰذا آپ مثلا آیت اللہ وحید خراسانی کی جن کے نزدیک یعنی دن میں سفر کرنے سے چھت والی گاڑی کے نیچے نظر مشکوک نہیں ہو جاتا، آپ ان کی طرف رجوع کریں گے، یعنی صرف اس مسئلے میں ان کے فتویٰ پر عمل کریں گے، آپ کا احرام بھی صحیح ہوگا اور نظر بھی صحیح ہوگا، لیکن ایک بکرا آپ کو کفارے کے طور پر دینا ہوگا، یا احرام تو آپ کا صحیح ہے لیکن ایک بکرا آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ عمرہ سے فارغ ہو کے واپس پاکستان آنے کے بعد آسانی سے آپ غریبوں کو ایک بکرا جو ہے وہ دیں گے۔ باقی اگر رہبر مثلا وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی وہ نظر کر کے احرام باندھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ نظر مشکوک ہو جاتا ہو، جدہ ایئرپورٹ بھی وہ اجازت دیتے ہیں نظر کر کے، اگر آپ مین میقات جو کی قریب ترین جوفہ ہے وہاں نہ جا سکیں۔ تو یہ آپ احرام باندھ کے مکے میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور میں مسئلہ کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر مکے میں داخل ہونے کے بعد بھی چھت والی گاڑی میں، ٹیکسی میں، بس والی گاڑی میں آپ سوار نہیں ہو سکتے۔ اگر سوار ہوں گے یعنی مکہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ہوٹل پہنچ گئے ہیں، ہوٹل میں بیگ سامان وغیرہ اتار کے اب اعمال انجام دینے کے لیے آپ مسجد الحرام آتے ہیں، تو اس بس میں بھی دن کو بیٹھ کے آپ مسجد الحرام جو ہے وہ اگر آئیں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا احتیاط واجب کے طور پر۔ یہاں بھی آپ اگر کفارہ سے بچنا چاہیں تو آیت اللہ وحید خراسانی کے فتویٰ پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی نیت کریں کہ اس مسئلے میں ان کے فتویٰ پہ عمل کروں گا، آپ کفارہ سے بچ سکتے ہیں، چونکہ آپ کا جو مرجع تقلید ہے وہ آغا رہبر ہوں یا آغا سیستانی حفظہم اللہ، ان کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر مکہ پہنچنے کے بعد بھی چھت والی گاڑی میں سوار ہونا جائز نہیں ہے، اگر سوار ہوں گے تو کفارہ دینا ہوگا، جبکہ آغا وحید کے نزدیک مکہ پہنچنے کے بعد یہ چھت والی گاڑی میں سوار ہونے کی پابندی اٹھ جاتی ہے، اور اگر سوار ہوں گے تو آپ کے ذمہ کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ الحمدللہ احرام باندھ کے ہوٹل سے ابھی خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، مسجد الحرام میں جانے کا غسل ہے، مستحب ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، ہوٹل میں غسل کریں، حتیٰ کہ وہ جو شروع میں احرام آپ نے باندھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا جدہ ایئرپورٹ سے، ادھر بھی آپ جو ہے نا وہ احرام باندھنے سے پہلے، تلبیہ پڑھنے سے پہلے وہ غسل کرنا مستحب ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو وہ جب آپ جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوں گے، پہلا عمل آپ کے عمرہ مفردہ کا وہ احرام ہے، دوسرا عمل جو ہے وہ خانہ کعبے کا طواف ہے۔ خانہ کعبے کا جو طواف ہے اس میں کچھ چیزیں
طواف کی شرائط میں سے ہیں، کچھ چیزیں طواف کے واجبات میں سے ہیں۔ یعنی مثلا آپ کا باوضو ہونا، یعنی آپ کے ذمے جو ہے نا وہ آپ باوضو ہوں، یعنی واش روم سے آ کے بغیر وضو کیے آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح خدا نخواستہ اگر آپ کے ذمہ غسل جنابت ہے تو غسل کیے بغیر آپ خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے کپڑوں کو بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے بدن کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ نجس کپڑوں میں اور نجس سے بدن کے ساتھ خانہ کعبے کا طواف آپ نہیں کر سکتے۔ آپ مردوں کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ وہ ختنہ شدہ ہو، ظاہر ہے خواتین اس سے مستثنا ہے، لیکن مرد کا جو ہے نا وہ ختنہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ شرائط ہیں انسان کا باوضو ہونا۔ اچھا جی، انسان کا یعنی حدث اصغر، یہ پیشاب، پاخانہ، نیند، یہ حدث اصغر کہلاتے ہیں، جس کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے۔ حدث اکبر، حدث اکبر مثلا ایک خاتون کو جو ہے نا وہ ماہواری شروع ہو جاتی ہے یا نفاس وغیرہ، اس کے بعد جو غسل وہ ان کے ذمہ ہوتا ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اس حالت میں جانے کے بعد جو واجبات طواف ہیں، یہ طواف آپ نے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے آپ نے شروع کرنا ہے اور حجر اسود تک آپ نے اس کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک چکر، اس طرح کے ہر عمرہ مفردہ میں 4 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ البتہ اس 4 چکر کے دوران جو آپ کا بایاں شانہ ہے اس کو خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پورے 7 چکر کے دوران آپ کا جو چہرہ وہ ہے بایاں شانہ، یہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو ہے نا وہ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کے، خصوصاً پیچھے مڑ کے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ چہرہ آپ کے پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہو اور چند قدم آپ چلیں تو آپ کا پورا طواف خراب نہیں ہوگا۔ یہ چند قدم جو چلے ہیں ان کو دوبارہ بجا لانا ہوگا۔ اگر رس زیادہ نہیں ہے اور وہیں کھڑے کھڑے پیچھے کی طرف چند قدم جو ہے نا وہ ہٹیں اور پھر دوبارہ اس کو ٹھیک کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر رس زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے نا ایک فالتو چکر لگائیں گے اور جہاں سے یہ چند قدم آپ جو ہے نا وہ پش کی طرف دیکھا تھا وہ چند قدر جو دوبارہ چلیں گے۔ اس طرح آپ اپنے چکر کو جو ہے نا 7 چکر کو وہ مکمل کریں گے۔ اچھا، یہ بھی خیال رکھے کہ اتنا اگر رش ہو کہ آپ اپنے اختیار سے باہر ہیں، جیسے کہتے ہیں بعض اوقات انسان ہوا میں ہوتا ہے بہت زیادہ رش کی وجہ سے، یعنی علماء کرام نے خصوصاً آغا سیستانی نے یہ بتایا ہے کہ کس صورت میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی بے اختیار ہو گیا ہوں، میں اپنے اختیار سے نہیں چل رہا۔ اس کی یہ مثال دی ہے انہوں نے، فرض کیجئے کسی بھی مرحلے میں آپ نکلنا چاہتے ہیں، وہاں سے سب سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ نکل نہیں سکتے، زبردستی دھکیل کے لوگ آپ کو آگے لے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا رش اور دباؤ ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ چکر آپ اپنے اختیار سے نہیں لگا رہے ہیں، لہذا یہ چکر جو ہے آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے سے انسان کو باوضو ہونا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کی صحت سب کی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بعض آدمی 2 2 3 3 4 4 گھنٹے 8 8 گھنٹہ بھی بیچارہ وہ یعنی بعض لوگ باوضو رہ سکتے ہیں، جوان طبقہ، صحت مند طبقہ۔ بعض مریض ہوتے ہیں جو دیر تک باوضو نہیں رہ سکتے۔ اگر دوران طواف انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے توڑے یا بے اختیار ٹوٹے، مثلا ہوا خارج ہو جائے، تو آیا آپ کا جو طواف ہے وہ باطل ہو جائے گا اور وضو کر کے نئے سرے سے شروع کریں گے؟ یا یہ کہ جتنے آپ نے چکر لگائے ہیں وہ صحیح شمار ہوں گے اور جا کے وضو کر کے باقی ماندہ جو طواف ہیں ان کو جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے؟ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ 4 چکر لگا چکے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ مطابق
4 चक्कर मुकम्मल करने के बाद अगर वुज़ू टूटे, तो आप जाके वुज़ू करेंगे। और पहले बिल्कुल मस्जिद से बाहर निकलना पड़ता था। अभी वहीं अ, यानी ख़ाबा का खाना के बिल्कुल करीब ही जहाँ वो आखिरी जो है ना वो चक्कर लगाने वाले होते हैं, उनके साथ ही सिर्फ़ वुज़ू की जगह बनी हुई होती है। वहाँ जल्दी-जल्दी जाके आप वुज़ू करें और वुज़ू करके वो जहाँ से आपका वुज़ू टूटा था, बातिल हुआ था, वहीं से बाकी मानदा 4 जो है ना वो 3 चक्करों को मुकम्मल करेंगे, या आपका तवाफ़ मुकम्मल होगा। और लेकिन अगर आगा सिस्तानी का मुक़ल्लिद है और 4 चक्कर मुकम्मल होने से पहले उसका वुज़ू टूटता है, तो ये जो 3 चक्कर पहले लगा चुका है, ये कल अदम होंगे, यानी नए सिरे से करना होगा। और आयतुल्लाह ख़ामनाई के नज़दीक अगर आपने साढ़े 3 चक्कर मुकम्मल किए हैं, अभी 4 चक्कर मुकम्मल नहीं किए और वुज़ू टूट रहा हो, तो आपको नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं है। जाके वुज़ू करें और जहाँ से वुज़ू टूटा था, वहीं से उसको जारी रखें, कंटिन्यू रखेंगे। ये जो है तवाफ़ का तरीक़ा है। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ तवज्जो ज़रूरी है कि आप जब हजर अस्वद से चलेंगे, तो वो आपके बाएँ तरफ एक तकून जो है ना वो चारदीवारी है, जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 9 जो है ना वो मीटर है। तो आपने उसके बाहर से चक्कर लगाना है। उसके दोनों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। अगरचे अक्सर बंद रहते हैं वो दरवाजे, कभी वो दोनों दरवाजे खुले होते हैं। बंदा समझता है कि अच्छा ये इस दरवाजे से दाखिल होके उस दरवाजे से निकल जाऊंगा तो ये शॉर्टकट होगा। ऐसा ऐसा आप नहीं कर सकते। ये जो हिजर इस्माइल है, मुसल्लस और तकून चार दीवारी, जिसके अंदर हजरत इब्राहीम इस्माइल, उनकी वालिदा गिरामी जनाब हाजर और बाद रिवायात के मुताबिक कई अनबिया वहां पर दफन हैं। आपने उसके बाहर से गुजरना है, आपने उसके अंदर से नहीं गुजरना। या इसी तरह ये बाज हजर असवद से पहले पहले ये बिल्कुल खाने काबा की नीचे बुनियादों के साथ साथ दीवार के थोड़ा सा ऊपर एक जो है ना वो चलने की, यानी यूं समझे कि तकरीबन कोई 1 फुट जो है वो जगह बनी होती है। उसके ऊपर लोग यानी खड़े होके लाइन में लगते हैं ताकि हजर अस्वद का बोसा दिया जा सके। तो इसके ऊपर भी जो है ना आप नहीं चल सकते तवाफ के दौरान, जिसको शाजरवान कहा जाता है, सुफ़ा कहा जाता है। आपने बिल्कुल ज़मीन पर चलना है। वो जो ज़मीन से कुछ जगह ऊपर जो है ना वो यानी वो जगह बनाई गई है, 1 फुट शायद या उससे भी ज़्यादा हो, उस पर चलेंगे तो वो भी आपका तवाफ सही नहीं होगा। आपने 7 अमाल में से इहराम बाँधा है, तकबीरतुल यानी तलबिया पढ़ा है, उसके बाद खाने काबा का तवाफ किया है, जो कि 7 चक्करों पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो आपने काम करना है, वो मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज़ तवाफ आपने पढ़नी है। मकाम इब्राहीम असल में उस पत्थर का नाम है कि जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल खड़े होके खाने की काबा की दीवार बनाते रहे, चुनाई करते थे। वो पहले बिल्कुल खाने काबा के दीवार के साथ था, वो मुख्तलिफ अदवार में वो पीछे हटता गया है और अभी तकरीबन खाने काबा की दीवार से 12 जो है ना मीटर के फासले पर एक बिल्कुल छोटा सा लंब जो है ना वो कुब्बे की सूरत में गोल्डन कलर का बना हुआ है, और शीशे के अंदर अगर आप झांक के देखें तो वो पत्थर अंदर नजर आ रहा होता है, जिसके अंदर पाँव के धंसने के निशान है। उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। आपने 2 रकात नमाज उस मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना है। उसके आगे आपने नहीं पढ़ना। जितनी नजदीक आपको जगह मिल जाए वहीं आप पढ़ें। अभी ये जो है ना ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये काम करते हैं, 2-4 आदमी जो है ना वो हाथ की जंजीर बना के एक बंदे को आगे खड़ा कर देते हैं, वो नमाज पढ़ता है।
اس سے بہت سارے طواف کرنے والے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور حکومت بھی ایسی چیزوں کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ پولیس والے وہاں رسی پکڑ کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ زیادہ رش ہو تو وہ مقام ابراہیم سے دور رسی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رش کم ہو تو پھر مقام ابراہیم کے قریب رسی پکڑ کے بھیجتے ہیں۔ رسی کے اندر یعنی خانہ کعبہ کی طرف لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور رسی کے باہر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں آپ نے جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز طواف کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ سامنے وہ نلکے بند لگے ہوئے ہیں یا کولروں میں رکھا ہوا ہے، اور مستحب ہے آب زمزم پیئے۔ قبلہ جو ہے نا وہ رخ ہو کے یا فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد ایک دعا ہے اگر یاد رہے، اللہم اجعل لی علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جو عمرہ مفردہ کا عمل ہے، چوتھا عمل، وہ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں آپ نے چلنا ہے، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک کے مسئلے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے اکثر فقہا خصوصاً آج سیستانی اور آغائے رہبر معظم حفظہم اللہ، جن کی مومنین کی اکثریت تقلید کرتی ہے، وہ صرف یعنی جو صحیح کی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے گراؤنڈ فلور میں اور بیسمنٹ میں زیر زمین اجازت دیتے ہیں۔ اوپر 3 منزل اور ہیں، یعنی بیسمنٹ اور یہ نیچے ملا کے 5 جو ہے نا وہ منزلہ ہے۔ مسعی کہا جاتا ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان چلا جاتا ہے، اس کو مسعی کہتے ہیں۔ تو آپ نے یا بیسمنٹ میں کرنا ہے یا گراؤنڈ فلور میں جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے۔ صفا کی پہاڑی ابھی بھی شیشے کے پیچھے تھوڑی سی جو ہے نا وہ موجود ہے، بالکل سیم یہی نقشہ نیچے بیسمنٹ میں بھی ہے۔ اچھا، مروہ میں وہ پہاڑی نہیں ہے، لیکن وہ پہاڑ کے جو نیچے گویا اس کو تراشنے کے بعد جو جڑیں ہیں وہ نوکدار پتھر تھے، اب وہ اس کے اوپر کوئی لک وغیرہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں جو ہیں وہ زخمی نہ ہوں۔ تو آپ نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں صحیح کرنا ہے۔ پہلی منزل میں بھی جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور دوسری میں بھی نہیں ہے، تیسری میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایک مجتہد جو ہمارے یعنی اصل افغانستان کے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پر وہاں عرصے سے رہ رہے ہیں، اور عراق کے نجف کے 4 بڑے مراجع میں ان کا شمال ہوتا ہے، آیت اللہ اسحاق فیاض، وہ اوپر کی منزل میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ باقی اگر بالفرض اگر کوئی مومن ان کی تقلید میں ہے وہ اوپر بھی کر سکتا ہے۔ باقی یہ 2 جو مراجع ہیں آج سیستانی اور رہبر، وہ پہلی، دوسری، تیسری منزل میں اجازت نہیں دیتے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسائل سے آگاہ نہیں ہوتا، اور اکثر لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو آگے وہ برقی سیڑھی بنی ہوئی ہے، ایسکیلیٹر، وہ اس کے اوپر اس کو پہلی منزل یا دوسری منزل پہنچا دیا جاتا ہے بیچارے کو، اور وہ وہاں لا علمی کی وجہ سے طواف کرتا ہے۔ وہ پہلی منزل میں، دوسری منزل میں، تیسری منزل میں صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے، یہ بھی اس کے بھی 7 چکر ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے بھی 7 چکر ہیں۔ فرق یہاں اتنا یہ ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے آپ نیت کر کے وہ بائیں طرف جو ہے چکر لگاتے ہیں، اور حجر اسود سے چل کے حجر اسود جب پہنچتے ہیں آپ کا 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جو صحیح ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صفا سے جائیں واپس صفا آئیں تو آپ کا 1 چکر ہو، نہیں، صفا کی پہاڑی سے چلیں، سامنے مروہ کی پہاڑی پہنچیں گے تو یہ آپ کے 1 چکر ہوگا۔ اچھا، اسی طرح واپس صفا آئیں آپ کے 2 چکر ہوں گے، پھر مروہ پہنچے آپ کے یہ 3 چکر ہوں گے، اور آپ آخری اور 7واں چکر جو ہے وہ آپ کا
उस पर मरवा की पहाड़ी पर जो है ना वो पहाड़ी नजर नहीं आती, लेकिन जहाँ जाहिर है आगे वो थोड़ी सी चढ़ाई के बाद फिर यानी प्लेन जगह आती है, वहां तक आपने जाना है। ये आपके जो है ना वो सही होगी आपकी। इसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप सही से मरवा की तरफ यानी सफा से मरवा की तरफ जाएं, तो आपका रुख जो है वो मरवा की तरफ होना चाहिए। दाएं बाएं देखने में कोई हर्ज नहीं है, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। और इसी तरह जब मरवा से वापस सफा की तरफ आए, आपका रुख जो है ना वो सफा की तरफ होनी चाहिए। ये बाद लोग ये गलत काम कर बैठते हैं कि वो सही कर रहे हैं तो हाथ में मोबाइल लेके वो मसलन सफा से मरवा की तरफ जा रहे हैं, तो पुश जो है मरवा की तरफ करके वीडियो जो है ना वो बना रहे होते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। ये 2 कदम 4 कदम 10 कदम ये जो आप पीछे की तरफ चलेंगे, ये आपके कदम बातिल हो जाएंगे। लिहाजा वापस आके उनको आप वो कवर करें। अलबत्ता अगर आप थक जाते हैं तो रास्ते में मसलन आराम कर सकते हैं, जिधर भी रुख करके आप बैठ जाएं। बाज़ औक़ात सही के दौरान नमाज का टाइम हो जाता है, आप नमाज में शामिल हो जाए, नमाज पढ़ें और मुकम्मल करने के बाद जहाँ से आपने छोड़ा था आराम करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए, वहीं से बाकी मानदा चक्रों को आप मुकम्मल करेंगे। ये आपका होगा उम्रे मुफरदा का चौथा अमल। उसके बाद आपने तकसीर करनी है। वो आखिरी चक्कर के बाद उसी जगह बनी होती है वहाँ या बाहर निकलने के बाद या वहीं पर बड़ी-बड़ी बाल्टियाँ रखी हुई होती हैं, उधर आप 5वां अमल है वो आपने करना है, उसको तकसीर कहते हैं। यानी यानी सर के या दाढ़ी के कुछ बाल जो है ना वो काटने हैं। ज़ाहिर है मर्द सर के बाल भी काट सकता है, दाढ़ी के बाल भी काट सकता है। ख़वातीन तो ना है, या आप अपनी तकसीर खुद करें, थोड़े से बाल लेके उसको काटें, या फिर आपकी तकसीर दूसरा आदमी वो करे जो अपनी तकसीर कर चुका हो। वो आदमी किसी और की तकसीर नहीं कर सकता, बाल नहीं काट सकता जिसने अभी अपनी तकसीर नहीं की है। अच्छा, वहाँ ख़वातीन को एक और चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है, और वो ये कि आपके आस-पास जो है नामहरम होते हैं, लिहाज़ा बालों को बाहर निकाल के लोगों को दिखा के आपने नहीं काटना, वही अपनी चादर के नीचे थोड़े से बाल लेके आपने उनको काटना है। ये आपका 5वां अमल है। उसके बाद आप दोबारा खाने काबा के पास जाएँगे, जिस तरह पहले आपने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए थे, वही बताए हुए तरीके के मुताबिक। इसी तरह एक और आपने तवाफ करना है जिसको तवाफ़ुन निसा कहते हैं। ये हमारी फ़िक़्ह जाफ़री में है, अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ ये नहीं है। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि जो है इसके बगैर मियाँ बीवी जो है ना वो एक दूसरे पर हराम होते हैं। हत्ता छोटा बच्चा या बच्ची भी अगर उससे उम्रा करवाते हैं, हज करवाते हैं और तवाफ़ुन निसा न करें, बाद में वो शादी नहीं कर सकते जब तक तवाफ़ुन निसा न करें। अच्छा, इसी तरह लोग पूछते हैं, एक बेवा है उसने शादी नहीं करनी है, बूढ़ा है उसे शादी नहीं करनी है, शादी करनी है नहीं करनी, बीवी है नहीं है, ये तवाफ़ुन निसा हर हालत में आपने अंजाम देना है। अलबत्ता तकरीबन अभी हम आखिरी मराहिल में, ये मैंने अर्ज किया है कि उम्रे मुफरदा के एहराम बांधते हो ये नियत करेंगे आप, उम्रे मुफरदा का एहराम बांधता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसके बाद जाके जब खाने काबे का तवाफ करेंगे, उम्रे मुफरदा के लिए तवाफ करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। फिर जब 2 रकात नमाज पढ़ी, उधर भी उम्रे मुफरदा के लिए तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। इसी तरह सई में भी उम्रे मुफरदा के लिए सफा और मरवा के दरमियान सई करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। उम्रे मुफरदा के लिए तकसीर करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। और इसी तरह उम्रे मुफरदा के लिए तवाफ़ुन निसा करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। और मकाम इब्राहिम के पीछे वो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। सिर्फ एक मसला अब रह जाता है, वो ये कि क्या ज़रूरी है कि आपके जो तवाफ़ के चक्कर हैं
وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ہوں یا مقام ابراہیم کے باہر سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تقریباً اکثر مراجع سوائے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ مقام ابراہیم کے اندر اندر کر سکتے ہیں تو پھر آپ باہر نہیں کر سکتے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لے کر مقام ابراہیم تک یہ 12 میٹر ہے۔ مستحب ہے اگر زیادہ زحمت نہ ہو تو 12 میٹر کے اندر اندر کریں چاروں طرف، اور اگر رش ہے تو آپ رش کے بغیر بھی باہر سے کریں۔ تو ان دونوں مراجع کے نزدیک یعنی سیستانی اور آغا رہبر دونوں کے نزدیک مقام ابراہیم کے باہر سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا ہے وہ جو ہجری اسماعیل ہے تکون جو 4 دیواری ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 9 جو ہے نا وہ میٹر ہے۔ اگر آپ 12 میں سے 9 کو نکالیں گے تو آپ کے پاس 3 میٹر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 12 میٹر کے اندر اندر کرنا ہے وہاں جو ہے نا آپ کے پاس چوڑائی جو ہے بہت کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لوڈ ذرا کافی ہو جاتا ہے، رش بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے عمر مفردہ کے کہ جن کو آپ نے قربتاً اللہ انجام دینا ہے۔ اور ایک سعی کے دوران کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ جب آپ صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا آتے ہیں تو درمیان میں سبز لائٹیں ہیں، یعنی جہاں سے سبز لائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ نے ذرا تیز تیز چلنا شروع کرنا ہے اور اگلی جو ہے وہ سبز لائٹ تک۔ یہ کام مستحب ہے جس کو ہرولہ کہا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے مستحب ہے، خواتین کے لیے مستحب نہیں ہے۔ خواتین وہی عام روٹین کی رفتار سے چلیں صفا کے درمیان اور مروہ کے درمیان۔ میرے خیال میں ضروری مسائل جو ہے وہ بیان ہو چکے، یعنی اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہاں جا کے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ وہاں سے کال تو نہیں ہوتی، وائس میسیج کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی بر وقت رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مسجد الحرام کے اعمال کے دوران بھی اور اسی طرح مدینہ منورہ میں یعنی روضہ رسول کے سامنے بھی اور جنت البقیع میں بھی ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔